السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج کی قبولیت کا یقین کیسے ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا حج مقبول اور مبرور ہوا؟ محترم سامعین و ناظرین، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے حج کیا لیکن قبول ہوا یا نہیں، ہمیں حج کی قبولیت کا یقین کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج مقبول اور مبرور ہوا اور عند اللہ مقبول ہو گیا؟ عزیز دوستو، تسلی بخش جواب کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے۔ حج کی قبولیت کا یقین براہ راست وحی کے ذریعے تو ممکن نہیں، کیونکہ نزول وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے۔ اب انبیاء اور رسول تو آ سکتے نہیں جو آپ کو بتائے، لیکن احادیث اور علماء کرام کی تشریحات کی روشنی میں مقبول و مبرور حج کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی گئی ہے جن سے انسان کو اطمینان قلب اور قبولیت کی امید حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ حج کی قبولیت کی کچھ نمایاں نشانیاں سن لیجئے، جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں۔ نمبر 1، زندگی میں مثبت تبدیلی۔ حج کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ حاجی کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، وہ گناہوں سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائے۔ یعنی پہلے وہ حج سے پہلے بے نمازی تھا، اب وہ نمازی بن گیا۔ حج سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب ماشاء اللہ وہ سچ بولنے لگا۔ حج سے پہلے حرام خوری اور حرام کاری کا کام کرتا تھا، اب الحمدللہ سارے گناہوں سے بچ گیا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ آنے لگا۔ اب وہ مسجد کا پابند بن گیا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگا، اس کا لباس چینج ہو گیا اور نیکوکاروں کی مجلس میں بیٹھنے لگا۔ گویا کہ مثبت تبدیلی زندگی میں آ جائے تو یہ حج مقبول کی ایک علامت ہے۔ نمبر 2، جو حج خالصتاً اللہ کے لیے ہو، ریاکاری، نام و نمود، شہرت اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اگر حج خالصاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو تو یہ حج کی قبولیت کی دلیل ہے۔ یہاں پہ ایک واقعی آپ کو سناتا ہوں میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں بیٹھ کر دہلی جا رہے تھے۔ سامنے والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا، دیکھا اور پوچھا، خبر خیر معلوم کی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بہت فخر سے کہا کہ حاجی عبد الکریم۔ اس نے پھر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا نام نمازی اشرف علی تھانوی۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ کوئی نام ہوتا ہے نمازی اشرف علی تھانوی؟ تو کہا کہ بھائی آپ نے اپنا نام حاجی عبد الکریم بتایا، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو حج کیا ہے الحمدللہ، فخر سے کہنے لگا میں نے حج کیا، اس سے میرے نام کا ٹائٹل بن گیا حاجی۔ تو مولانا تھانوی نے فرمایا کہ بھائی میں بھی تو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو میرے نام کا ٹائٹل نمازی اشرف علی تھانوی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ دیکھیے، اس حاجی کی اصلاح کرنا مقصود تھا کہ وہ اپنے آپ پر حج پہ فخر کرتے ہوئے حاجی اپنے نام آگے بڑھا رہا ہے۔ بہرکیف یہ ریاکاری میں داخل ہے۔ نمبر 3، حج کے اعمال کو سنت کے مطابق اور صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ قبولیت کی عظیم نشانی ہے۔ یعنی حج میں سنت کی پیروی ہو اور سنت نبوی کے مطابق سارے اعمال کو انجام دیا جا رہا ہو۔ اس طریقہ سے حج کے بعد نیکی کی طرف رغبت، حج سے واپس آنے کے بعد حاجی کا دل دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، مسجد کی طرف بار بار جانے لگا، مسجد میں وقت گزارنے لگا۔ گویا کہ حج کے بعد اب نیکی طرف میلان ہوا، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، دعوت تبلیغ کے کام میں بھی جا رہا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام بھی کر رہا ہے۔ نمبر 5، مشکلات پر صبر۔ حج کے دوران پیش آنے والی تکالیف پر صبر کرنا اور ان کو انعام سمجھنا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر حج کے دوران پریشانی آئے تو وہاں پر بھی نیکی کی طرف گامزن رہے، واویلا نہ مچائے، شور نہ مچائے، یا یہ کہ اللہ کے سامنے شکوے شکایت نہ کرے، بلکہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا جائے اور مصیبتوں میں صبر کرے۔ عند اللہ یہ حج کے مقبول ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ بہرکیف یہ چند نشانیاں ہیں،
کہ جس کی وجہ سے حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور جس کی وجہ سے عند اللہ حج مقبول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے حج کیا، حج کے دوران کسی قسم کا کوئی گناہ والا کام نہیں کیا ہے، فسق و فجور نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام یہ دیتا ہے کہ جنت عطا فرمائے گا، اور پھر گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا گویا کہ آج ہی کے دن اللہ آپ کی ماں نے جنم دیا ہے۔ اللہ کرے آپ کا حج قبول ہو۔